Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ناظرین کرام، معروف پرندہ کوا جسے عربی میں الغراب کہتے ہیں، یہ نام اس کے سیاہ ہونے کی وجہ سے اسے دیا گیا ہے. اس کی کنیت ابو الجرا بیان کی جاتی ہے. کوے کی بہت سی اقسام ہیں. اہل عرب کوے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کے نام الغراب سے مختلف قسم کے نام اور بھی نکال لیے ہیں، جیسے غربت، اغترب وغیرہ. یہ تمام برے معنی پر دلالت کرتے ہیں. غراب یا کوے کی جمع ہے غرب. اس پرندے کا نام قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے اور دونوں مرتبہ ایک ہی سیاق و سباق میں. یہ سلسلہ بیان ہوا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا انسانی قتل قابیل کے ہاتھوں حابیل کا ہوا. اب اس کے بعد قاتل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مقتول کی لاش کو کیا کرے. اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت سے کوے کو بھیجا. زمین کی مٹی ہٹا کر ایک دوسرے کوے کی لاش کو اس میں دبا رہا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 کوے بھیجے، جن میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو زمین کھود کر دبا دیا. یہ دیکھ کر قابیل کے بھی اتنی سمجھ آ گئی اور اس نے حسرت سے کہا کہ مجھ پر تف ہو، میں اس کوے کی اتنی بات بھی سمجھ نہیں پایا. کوا ایک معلوم اور معروف جانور ہے جس کا وجود دنیا کے ہر حصے میں پایا جاتا ہے. شاید بجز جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا کے بعض علاقوں کی اس کی بہت سی اقسام ہیں. اور مینا، تلوری وغیرہ متعدد جانور جو اپنا مستقل وجود رکھتے ہیں اسی کے خاندان کے سمجھے گئے ہیں. بعض ماہرین کا خیال ہے کہ پرندوں میں سب سے بڑی آبادی دنیا میں کووں ہی کی ہے. ہمارے ملک میں کوے زیادہ تر ہلکے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، جن کے گردنوں کے ارد گرد کا رنگ خاکستری ہوتا ہے. بعض یکلخت گہرے اور چمکدار سیاہ رنگ کے بھی ہوتے ہیں، جن کو پنجابی زبان میں ڈوم کوے کہا جاتا ہے. کوے کی عمر طبعی جو ہوتی ہے وہ تقریباً 100 سال ہے. کوے کی سوچ بوجھ، سیانے پن اور حرص اور طمع کے قصے عام طور پر زبان زد ہیں. بعض ماہرین حیوانات نے کہا ہے کہ کوا دنیا کا ذہین ترین پرندہ ہے. اپنی غذا کے لحاظ سے کوا ہمہ خور ہے. غلہ، سبزی، پھل، گوشت، مردار، ہڈی، کیڑے مکوڑے سب ہی اس کی خوراک کے کام آ جاتے ہیں. اچھے بڑے کوے کی جسامت لمبائی میں 18 انچ ہوتی ہے. بعض اور پرندوں کی طرح یہ بھی اپنی سحر خیزی کے لیے مشہور ہے، یعنی کہ یہ بہت جلدی اٹھ پڑتا ہے، تڑکے سے بولنے لگتا ہے اور بہت سویرے سے غذا کی تلاش میں نکل جاتا ہے. اس کی بولی سے سگون لینے کا دستور مشرق قوموں میں عام رہا ہے. عرب جاہلیت میں خاص طور پر تھا. اسے ایک مقدس جانور آج بھی امریکہ کے شمالی مغربی ساحل کی آبادی میں سمجھا جاتا ہے. بعض روایتیں اس کی بھی ہیں کہ کوے کو پال کر سدھا کر اس سے پہرے کا کام لیا جاتا ہے. بائبل میں عہد عتیق میں اس کا ذکر 6 بار اور عہد جدید میں 1 بار آیا ہے. تورات میں حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان تھمنے پر سب سے پہلا پرندہ جو اپنے جہاز سے اڑایا وہ کوا ہی تھا. اہل عرب اس کو منحوس خیال کرتے ہیں اور اس کی آمد کو بدفعلی، بدشگونی اور غم سے تعبیر کرتے ہیں. البتہ برصغیر پاک و ہند میں کوے کا کسی گھر میں آ جانا مہمان کی آمد کو ظاہر کرتا ہے. علامہ دمیر کے مطابق کوے کی تمام اقسام حرام ہیں، البتہ غراب الزرع یعنی کھیتی کا کوا جو دانہ وغیرہ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا صحیح قول کے مطابق حلال ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں کہ ان کے قتل کرنے پر کوئی گناہ نہیں. وہ جانور یہ ہیں: کوا، چیل، چوہا، سانپ اور وہ کتا جو کاٹنے والا ہو. سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے، حضرت عائشہ سے روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ فاسق ہے یعنی نافرمان ہے، چوہا فاسق ہے اور کوا بھی فاسق ہے. علامہ دمیر نے فرمایا کہ کون ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ان کا یعنی چوہے اور کوے وغیرہ کا گوشت کھائے گا. ناظرین کرام، آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ کوے کو ہمیشہ ایک ڈر سا لگا رہتا ہے. اس کو ایک بہت ہی کمزور، بزدل اور ڈرپوک پرندہ سمجھا جاتا ہے.
ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے بارے میں محمد بن ظفر نے اس طرح نقل کیا ہے۔ کتاب حیات الحیوان جلد نمبر 1 علامہ دمیری صفحہ نمبر 455۔ کوے کی ایک قسم غراب البین البقا ہے۔ جوہری نے اس کے متعلق کہا ہے کہ غراب البین البقا سے مراد وہ کوہ ہے جو سیاہ اور سفید ہو۔ صاحب المجالسہ نے کہا ہے کہ اس کوے کو غراب البین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے جدا ہو گیا تھا۔ پس جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو یعنی غراب البین کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا، پس یہ پانی کی تلاش میں نکلا لیکن واپس نہیں آیا، اس لیے اس کوے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کے خوف یا ڈرنے کی وجہ ہے تو ابن قطیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کوے کو فاسق اور ڈرپوک بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس میں تمام ذی حیات کا ایک جوڑا تھا جودی پہاڑ کے نزدیک لنگر انداز ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کوے کو ہی پانی کی تلاش کے لیے بھیجا، لیکن اس کوے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی بجائے گندگی کھانے میں خود کو مشغول کر لیا۔ جب یہ لوٹ کر واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، جس کی وجہ سے یہ ہر وقت ڈرا رہتا ہے۔ قدیم زمانے کے عظیم مسلم حکماء نے کوے کے کچھ طبی خواص بھی بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوے کی چونچ کسی انسان کی گردن میں لٹکا دی جائے تو وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوے کی کلیجی آنکھوں میں بطور سرما استعمال کی جائے تو آنکھ کی ظلمت یا اندھیرا ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوے کا خون خشک کر لیا جائے اور اس کو بواسیر پر لگایا جائے تو بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کوے کو خواب میں دیکھنا ایسے آدمی پر دلالت کرتا ہے جو خود غرض حریص اور زمین کھودنے والا ہو۔ ایک اور نظریے کے مطابق اگر کسی شخص کے خواب میں کوہ اسے دکھائی دے تو یہ بہت ہی بدشگونی، فکر و غم، طویل سفر اور غربت کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ نیز کوے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے آدمی سے بھی دی جاتی ہے جو دعا کا محتاج ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوہ باتیں کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں ولد خبیث کی پیدائش ہوگی۔ ابن سیرین نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے خواب میں کوہ آ جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے شدید غم لاحق ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کوے کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے چوروں سے چوری کا مال حاصل ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔